لوگ جنہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کی زیارت کی اور پھر خاتمہ بھی ایمان پر ہوا ان کو صحابی کہتے ہیں، اور صحابی تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب خوش نصیب لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا اور مرتے وقت تک اسلام پر قائم رہے۔ ان کے مراتب بھی مختلف ہیں، جن میں سب سے زیادہ فضیلت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، پھر مراد رسول حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر ذوالنورین دوہرے داماد نبی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تمام صحابہ برحق ہیں، جو کمی کوتاہیاں ہوئیں اللہ نے ان کو معاف کی، انہوں نے اللہ سے معافی مانگنے کا بھی حق ادا کیا۔ اب جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ان کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی تو اس کو کہا نا جس نے اللہ کے نبی کی زیارت کی۔ اب جب اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے تو پیچھے صحابہ موجود تھے۔ اب جس نے ایک آدمی آیا، اس نے اسلام قبول کیا، کسی نے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ کیا، کسی نے حضرت عثمان کے ہاتھ کیا، کسی نے حضرت بلال کے ہاتھ کیا، کسی نے حضرت عبداللہ بن مسعود، جو بھی صحابی تھا، اس خوش نصیب انسان کو تابعی کہتے ہیں۔ صحابی کے بعد تابعین کی جماعت آئی، جنہوں نے بھی اسی طرح سے زندگی گزاری جیسے اللہ کے نبی فرماتے تھے، جیسے صحابہ نے اپنی زندگی دکھائی، خوشی غمی زندگی۔ پھر جس نے تابعین کو دیکھا اس کو تبع تابعین کہتے ہیں کہ یہ ان کے بعد والی جماعت ہے، جنہوں نے بھی اسی طرح اسلام پر یہ کار بن رہے ہیں۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آج کے اس زمانے میں لوگ نماز نہیں پڑھتے، لوگ قرآن نہیں پڑھتے، لوگ کوئی اور کام نہیں کرتے۔ کیوں؟ یہ سید بادشاہ، یہ جناب مولوی صاحب کی اولاد ہے، یہ فلاں قبیلے کا بندہ ہے، ان کا مرشد اتنا کامل ہے کہ بس مرشد کی زیارت ہی آ جائے۔ یہ جہالت ہے 100%۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ جب انہوں نے خیرات کی انتہا کر دی، غزوات میں سامان کی انتہا کر دی، مال پیسہ اللہ کے نبی کے قدموں پر قربان کر دیا، اللہ کے نبی اشرف میں اٹھاتے ہاتھ پر ایسے ایسے کر کے فرماتے، عثمان تو آج کے بعد کچھ بھی نہ کر تو جنت ہے۔ اتنی بڑی آفر ان کو مل گئی کہ عثمان تو جنتی ہے تو کچھ بھی نہ کر تو جنت ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ایک نماز آپ نہیں دکھائیں گے کہ حضرت عثمان غنی نے فرمایا ہو اللہ کے نبی نے کہہ دیا تو جنت ہی ہے، تو نماز پڑھنے کا کیا فائدہ، قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ، میں تو ہوں جنت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت یہ تھی، جب قبرستان سے گزرتے رونا شروع ہو گئے، بعض دفعہ اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ آنسو ہم سے، ہمارے بھی تو گھر پوتیاں ہوئی ہیں، دکھ ہیں، ہمارے تو آنسو 2-4 نکلتے ہیں، کئی دن کے بعد زیادہ سے زیادہ انگلیاں کی سرے کو شاید ہوئی ہے جس میں آنسو اتنا رونا جو آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ روتے روتے داڑھی تار ہو جائے، آپ سوچیں کہ وہ کتنا روتے ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی جب قبرستان میں روتے دھاڑے مار کے آہیں نکل جاتے ہیں، فرماتے عثمان موت قریب ہے، تو نے ابھی کچھ بھی نہیں کیا، تو نے ابھی کچھ بھی نہیں کیا، موت قریب ہے، اللہ کو کیا دکھائے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے، جس کی قبر آسان ہوگی اس کی اگلی منزل بھی آسان ہوگی۔ اس فکر میں انہوں نے ضرور نظر آئی۔ آج مسجدیں ہیں، جتنے دربار آپ چلے جائیں، درباروں پہ میلہ لگا ہے، لیکن دوسری دربار میں مسجد ہوتی ہے سب سے ویران اور مظلوم جگہ ہوتی ہے، جہاں ایک امام مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے، 1-2 خادم، میں جاتا رہتا ہے، 1-2 خادم کسی کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، اور دربار پہ قبر پہ جو ساتھ ہی ہیں، وہ میلے لگے ہوئے، ہر کوئی آ رہا ہے، نیازیں چڑھا رہا ہے، منتیں مانگ رہا ہے، کیا کچھ کر رہا ہے، لیکن وہ جس رب نے ہمیں سب کچھ دیا ہے اس کے پاس جانے کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو یہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ میں کس پیر کا مرید ہوں، یا میں کس خاندان اور کس قبیلے سے میں بخشا جاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ
کچھ کر لے عمل کام آئے گا، کوئی اور چیز کام نہیں آئے گی۔ اللہ ہمیں وہی فکر وہی درد اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اپنے بھی اپنی اولاد میں آخرت کی فضل اللہ ہمیں سرخور ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی